बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, तो अभी बात करते हैं जो इंटरसेप्ट मैगज़ीन, अमेरिकन मैगज़ीन है, उसने साइफ़र जो टेलीग्राम है जिसके बारे में फरवरी 2022 में इमरान खान साहब ने बात की और कहा कि जी अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है कि मुझे निकाला जाए। वो जो साइफ़र टेलीग्राम है जिसके बारे में ये हम कहते चलें कि पाकिस्तान में ये बात मुस्तनद तौर पर हो गई थी, इस्टेब्लिश हो गई थी कि ये साइफ़र टेलीग्राम आया है। शुरू में जो भी कुछ जिसने कहा हो, तो ये हम जैसे बहुत से लोग थे जिन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि जी ये तो टेलीग्राम आया है। हमारी बात हुई थी, जिन्होंने एम्बेसडर से बात की थी, उन्होंने ये कहा था उस वक्त, फॉरेन सेक्रेटरी जो बाद में बने एम्बेसडर असद, उन्होंने कहा जी मैंने तो बहुत माइल्ड तरीके से लिखा है। अमेरिकनों ने और भी सख्त बातें कही थी। और क्या कही थी अमेरिकनों ने? वही बात कही थी जो वो जिसके बारे में बात होती रही कि वो चाह रहे थे कि इमरान खान निकलें, उनको निकाला जाए। उन्होंने कहा जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत अगर ये सक्सीड कर जाएंगे तो पाकिस्तान के हालात, यानी कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिन्होंने टेबल किया था, अगर वो सक्सीड कर जाएं, इमरान खान चले जाएं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा और हम इमरान खान को आइसोलेट करेंगे। इसमें बड़ी क्लियर कट टर्म्स में उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीके से इमरान पाकिस्तान को डराया भी था। ये भी कह दिया था कि जी हमें इमरान खान नहीं पसंद, और ये कहा था कि अगर ये रह गए प्राइम मिनिस्टर तो बस फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक कहें हम कि धमकी भी दी थी, लेकिन साथ साथ ये मुदाखलत थी। तो दिस वाज इंटरफेरेंस, राइट। और ये जो लोग कहते रहे कि जी ओहो ये तो इस तरह होता ही है, इस तरह की टेलीग्राम्स आती हैं, दिस इज़ नॉनसेंस। कोई इस तरह की नहीं आती टेलीग्राम्स। ये अनयूजुअल थी, ये डिप्लोमेटिक एक थ्रेट था। हमने उस वक्त के लोगों से पूछा जो बड़ी अहम जगहों पे थे, उन्होंने कहा जी नहीं ये होता रहता है, ऐसे ऐसे नहीं होता रहता। लेकिन अब अब आया है साइफ़र टेलीग्राम, और वो जो तमाम सामने बातें आ गई हैं इन ब्लैक एंड वाइट, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें हमारे कोई 8 पॉइंट्स हैं, वो हम बयान करते हैं। और ये कि भाई नंबर 1 क्या है, इससे कोई पाकिस्तान की जो फ़िलवक़्त सियासत है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, उसका भी हम आखिर में जवाब देते हैं। और दूसरा ये कि ये किसने किया होगा, किसने इंटरसेप्ट को दिया होगा, ये 2 चीज़ों का आखिर में जवाब देते हैं। लेकिन पहले हम ये ज़रा बताते चलें 8 जो अहम पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि इसमें ये जो साइफ़र टेलीग्राम पब्लिश हुआ है, इंटरसेप्ट में जो उसका टेक्स्ट है, कोई नई बात नहीं है। अगेन हतमी बात थी ये कि ये आई थी टेलीग्राम, सो इसमें कोई डाउट नहीं, कोई नई बात सामने नहीं आती इस टेलीग्राम के टेक्स्ट से, ओनली इट रीइंफोर्सेस। दूसरा ये कि जो टेलीग्राम आई है, जो पीटीआई के लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो कहेंगे कि जी बड़ी ज़बरदस्त, देखें हम तो कह रहे थे। लेकिन वो जो कह रहे थे वो पहले से भी कह रहे थे, और जो सुनने वाले हैं उन्होंने पहले भी सुन लिया था, तो इसमें कोई नई बात नहीं। तीसरी बात ये कि जो अमेरिकन थे वो हमें इमरान खान की पॉलिसीज़ आफ्टर ट्रंप, काफ़ी आपने ट्रंप के ज़माने में तो इतनी दोस्ती हो गई थी कि इमरान खान को ट्रंप अपने किचन में ले गए थे। जो लोग वहाँ मौजूद थे मीटिंग्स में, उन्होंने हमें बताया था कि जी वो इतनी दोस्ती हो गई, ही वाज सो रिलैक्स्ड, और ये वो, तो उनको किचन भी जाके दिखाया कि लुक एट माय किचन। तो खैर वो थी लेवल ऑफ गपशप पर्सनल, दैट डजंट ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी। वो गपशप उस लेवल पे पर्सनल थी। उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में अमेरिकनों को खूब मार पिटी और फिर यूक्रेन पे पाकिस्तान ने पोजीशन ली और वो स्टेटमेंट भी दी कि एंड ऑफ ये स्लेवरी वगैरह वगैरह कि अमेरिकन निकल गए अफ़गानिस्तान से, निकाला गया उनको मार के, तो उस पे काफ़ी अमेरिकन वर अपसेट। इनफैक्ट यूक्रेन के हवाले से तो आपको मालूम है कि फ़ोन भी किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तानी को, उनके काउंटर पार्ट अमेरिकन ने कि ये क्यों जा रहे हैं सो ऑन। तो वो इंडिया, वो पॉलिसी जो इमरान की पॉलिसी थी उससे इख्तिलाफ़ करते थे अमेरिकन, चाहे पॉलिसी इंडिया और कश्मीर पे थी उससे इख्तिलाफ़ करते थे, चाहे इज़राइल की पॉलिसी उससे इख्तिलाफ़ करते थे, एंड यूक्रेन एंड रशिया वगैरह इस तमाम पॉलिसी से। तो दे डिसलाइक, दे वुड हैव रादर सीन द बैक ऑफ इमरान खान के इमरान खान जल्दी चले जाए। चौथा पॉइंट है कि ऑपोजिशन पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन थी
عمران خان صاحب نے ان کو دھتکارا تھا, ان کو برا کہا تھا, ان کو بوائیکاٹ کیا تھا. پارلیمنٹری گورنمنٹ, پرائم منسٹر ہیں, اور ان کو انہوں نے کہا جی آپ سے تو میں بات بھی نہیں کروں گا, اور بات بھی نہیں کرتے تھے, سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے. امپورٹنٹ ایشوز گلگت بلتستان یا فیٹا وغیرہ, اس میں فوج کے چیف کو یا کوئی فوج کے کوئی ISI کسی کو کہتے تھے جی آپ اس کو مینیج کریں. تو عمران خان صاحب نے اتنا ان کو دھکا دیا تھا کہ پش دیم اگینسٹ دا وال دی اپوزیشن. تو اپوزیشن تو چاہتی ہوگی کہ جی عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جائے, اور پھر وہ جو پورا ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ جی جنرل فیض آئیں گے, ٹیک اوور کر لیں گے ایز آرمی چیف, پھر ہماری اور بھی گت بنے گی. اپوزیشن کی یہ تھنکنگ تھی. اچھا پھر یہ کہ جو جنرل باجوہ تھے ان کی جو اپنی تھنکنگ تھی, ایک تو خیر ان کو اس پہ بھی مسئلہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو جب انہوں نے بزدار صاحب کو لگایا تو پھر انہوں نے باجوہ صاحب نے بلا کے جنرل سے کہا یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. پھر وہ جیسے خواجہ آصف صاحب نے انٹرویو میں کہا, یہ کاشف عباسی کے انٹرویو میں, کہ جی ہمیں جنرل باجوہ نے 2019 نے کہا 2019 اپریل میں جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ پنجاب ابھی لے لیں جلدی, اس کے بعد آپ ان کو بھی ہم نکال دیں گے, اپریل 2020 تک عمران خان بھی گھر چلے جائیں گے. اس وقت آپ کو یاد ہے دھرنا بھی ہوا تھا JUI کا, تو اس میں دھرنے میں بھی انہوں نے یہ ان کو یہ کہہ کے بھجوایا تھا, وہاں سے اٹھوایا تھا رادر. 2019 میں نومبر میں دھرنا ہوا تھا JUI کا, تو ان کو یہ کہہ کے وہاں سے نکالا تھا. اور عمران خان صاحب کیم انٹو گورنمنٹ ان اگست 2018. تو ایک سال کے بعد یہ جب دھرنا ہوا, 1 سال 14 مہینے کے بعد, تو یہ کہا گیا ان کو کہ جی آپ چلے جائیں, تو یہ کچھ مہینوں میں یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. جنرل فیض نے ان کو یہ کمٹ کیا تھا. تو یہ کھیل تو ہو رہے تھے اندر سب ہر قسم کے, اور چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی اس وقت گارنٹور بنے تھے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہا گیا تھا نا کہ آپ جائیں تو ان کو ہم نکال لیں گے, ویسے عمران خان کو, تو گارنٹور اس میں یہ 2 تھے. ان میں سے ایک آپ کو معلوم ہے پرویز الہی صاحب بھی عمران خان صاحب کے حق میں بات کرتے ہوئے ابھی بھی جیل میں, لیکن اب سنا ہے کہ وہ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں یا مانگی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, آرمی کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے آپ اپنے بیٹے کو لے کے آئیں مونس الہی, جو who they think is the real trouble maker. اچھا خیر, تو یہ معاملات ہیں. سو باجوہ صاحب اپنی ایک ان کی تھنکنگ تھی, ایک خانے میں یہ تھنکنگ تھی جو کمیونیکیٹ کر رہے تھے اپوزیشن سے کہ جی یہ ان کو ہم عمران خان کو جلدی نکال دیں گے. تو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات, یہ آخری پوائنٹ جو ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی کچھ, یعنی کہ 2020 سے شروع ہو گئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, گاہے بگاہے ہوتی تھی, اس کے بعد جا کے کوئی سال کے اندر اس نے زور پکڑا تھا. تو یہ تمام پاکستان کے اندر سین تھا, جس میں پھر بعد میں یہ جب ٹیلی گرام آیا, سائفر ٹیلی گرام, اور اس کو عمران خان صاحب نے استعمال کیا اور کہا کہ جی لے کے گئے پبلکلی اور کہ یہ میرے خلاف ہے. اچھا کہ امریکہ مجھے نکالنا چاہ رہا ہے اور یہ میرے خلاف سازش ہے. جو دلچسپ بات ہے کہ NSC میں یہ بات گئی بھی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی, اور اس میں آرمی چیف تھے, تینوں چیفز تھے, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. وہاں یہ سائفر ٹیلی گرام دکھایا گیا, اس میں کہا گیا کہ جی ہاں یہ آیا ہے اور یہ مداخلت ہے, تو آپ ایک ڈپلومیٹک ڈیمارش یعنی کہ ڈپلومیٹک نوٹ لکھیں اور ان کو بتائیں امریکنوں کو یہ غلط ہے. جو اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل ندیم رضا تھے, انہوں نے کہا کہ آپ بالکل یہ لکھیں اور یہ ٹیلی گرام آیا اور یہ بڑا غلط ہے. لیکن اسی فکرے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ آیا ہے, دس از انٹرفیئرنس, یہ مداخلت ہے, لیکن سازش کی طرح اس کا کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. تو وہ بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ جی وہ سازش تو اصل میں سارا باجوہ صاحب نے ادھر سے شروع کیا تھا, پھر امریکنوں کو بھی ساتھ انہوں نے لگا لیا, پھر یہ کر دیا. تو عمران خان صاحب دیکھیں الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ سب نے مانا کہ وہ سائفر ٹیلی گرام آیا, لیکن باقی لوگوں نے PTI کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے تو سازش اور رجیم چینج. اچھا رجیم چینج کا بھی آپ سے کہتے چلیں, رجیم چینج ایک وہ لفظ آ گیا سامنے کہ جی امریکنوں نے رجیم چینج کیا. رجیم چینج کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے,
پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے. پولیٹیکل پارٹیز سخت ناراض تھیں, عمران خان صاحب نے ان کو کسی کا کہیں کا چھوڑا نہیں تھا. سو دے obviously went along اور they initiated, اور جو بھی تھا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ کے تھی کہ عمران خان صاحب کو نکالیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنکلوژن میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں عمران خان کو امریکنوں نے آ کے جیسے مصدق کو نکالا جو ایرانین تھے الیکٹڈ پرائم منسٹر, جو کہ اور مصدق نے جو آئل وغیرہ کو برٹش آئل کو نیشنلائز کر دیا, تو پھر ایک پوری کی پوری انہوں نے بنائی یعنی کہ سازش تیار کی, اور کس طرح سے کیا وہ سب سی آئی اے کے ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو گئے. تو انہوں نے نکالا تھا ان کو سی آئی اے کی اور امریکنوں کی سازش, ایک ایکٹیو سازش. اسی طرح سے ایاندے جو تھے چلی کے الیکٹڈ سوشلسٹ لیڈر, ان کو پھر امریکنوں نے ایاندے کے جو اس وقت کے ملٹری تھے چیف, ان کے ساتھ مل کے ان کی اپنی جو امریکنس تھے they were also had infiltrated and they were actually participating in various activities with the Chilean army. تو وہ وہاں بھی ایک پورا الیبریٹ سیٹ اپ تھا جس کے تھرو انہوں نے ایک پوری لانچ کی کاؤنٹر ٹو ایاندے رائٹ ونگرز کو لانچ کیا, پھر ان کو تیار کیا, پھر پوری موومنٹ چلائی. پاکستان میں امریکن جو ہیں مطلب امریکنوں کی انڈیا کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے, امریکنوں کی اس پہ فلسطینیوں کی پالیسی, امریکنوں نے عراق میں کیا دعویٰ بولا, امریکنوں کی پالیسیز کو دیکھیں تو انسان یعنی اس سے بدتر پالیسی نہیں ہو سکتی اگر دنیا میں آپ کو پیس چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کے بڑے بڑے سپورٹرز وہ جو صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کیا کہا تھا, وہ امریکن ایک جو آپ نے بھی سب نے دیکھا ہوگا ایک سیٹنگ ہے وہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی سپورٹ یور ہیومن رائٹس پالیسیز اینڈ دیئرفور یور پالیسی ان ایران آئی لائک, یور پالیسی ان افغانستان آئی لائک, پتہ نہیں کیا کیا. تو ایسی ہم کوئی لائک نہیں کر سکتے امریکنوں کی پالیسی, بیکاز ان کی پالیسی آپ کے سامنے ہے. آئی ووڈ سے کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر امریکن ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق مرحوم اللہ ان کو پوچھے ملک کا کیا کر گئے, لیکن بہرحال انہوں نے جس طرح امریکن ان کے ساتھ ملے تھے, اور اگر امریکن نہ ملے ہوتے تو پھر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا مداخلت, تو اس وقت مداخلت ہوئی تھی جس طرح جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ریموو کیا گیا, اس کے بعد جو پوری ایک موومنٹ وغیرہ لانچ ہوئی, تو وہ مداخلت تھی. آج جو ہوا یہ مداخلت نہیں تھی, یہ عمران خان صاحب نے بالکل حالات ایسے کریٹ کر دیے تھے. بھٹو صاحب نے بھی اس وقت کیے تھے, لیکن بھٹو صاحب کا یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ان کو ریموو کیا گیا تھا تو اس کی دوسرے دن صبح وہ پوری ایک اگریمنٹ تیار تھی بٹوین بھٹو صاحب اور دی اپوزیشن جو پی این اے کی موومنٹ تھی. تو وہ ایک اور دور تھا, وہ ایک اور سیاق و سباق تھا. جو ابھی ہوا ہے عمران خان صاحب کا ریموول, وہ تو عمران خان صاحب نے خود ہی جو اپوزیشن کے ساتھ کیا, انہوں نے تو بات چیت کرنے کے روادار نہیں تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ اس کو put it down to American intolerance of Pakistan's independent policies on critical issues. انٹالرنس تھی, اور عمران خان صاحب واز ناٹ ڈپلومیٹک پرسن. تھوڑا بہت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور لیکن وہ جو آپ کیبل پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ انٹالرنٹ تھے. حالانکہ انڈیا نے کیا نہیں کیا ود رشینز آئل ڈیلز وغیرہ, بٹ ان کو نہیں کہہ سکے. پاکستان کی طرف ان کا ایک خاص ہی رویہ رہا ہے, اینڈ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا جو رویہ رہا ہے. بٹ اینی وے, تو ٹو کنکلوڈ, جو سائفر ٹیلی گرام ہے اس میں یہ جو نکلی اب آئے, اس میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں ملتی, کوئی نئی بات نہیں ملتی. یہ پرانی جو چیزیں ہیں سامنے وہی آئی ہیں, اور انٹرفیئرنس تھی, کنسپیرسی نہ تھی, اور نہ اس سے پروو ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ امریکنوں کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی, اور ان کی سوچ بھی بڑی ایسی تھی. چاہے انڈیا پہ لے لیتے سوچ, چاہے آپ امریکہ پہ لے لیتے, چاہے چائنا پہ لے لیتے سوچ, باجوہ صاحب کی سوچ بہت قریب تھی امریکنوں کے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ود ایوری پاسنگ ڈے ان کی سوچ مختلف ہو رہی تھی.
تو یہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ امریکنز مسٹ ہیو بین ویری ہیپی کہ باجوہ صاحب کی فالنگ آؤٹ ہوئی ہے ود عمران. لیکن یہ کہنا کہ امریکنوں نے کوئی سازش کی، ہم اس کو نہیں مانتے. حقائق نہیں، ہم نہیں مانتے، غلط کہہ رہے ہیں ہم. اس میں کوئی حقائق نہیں آپ کے سامنے کہ آپ کہیں کہ جی سازش ہوئی ہے، جیسی کہ ایران میں مصدق کے خلاف تھی یا چلی میں اندے کے خلاف تھی. they did not like him and they were must have been delighted جب ان کو نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب اوریجنل سنر وہ ہیں اور پھر امریکنوں کو ساتھ انہوں نے ملایا. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.